بہتر ہے. البتہ اگر باہر آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے یعنی کلائی کا خیال رکھے, کیونکہ عموماً جب ہاتھ اٹھایا جاتا ہے تو کلائی باہر آ جاتی ہے. جب کلائی کھل جائے گی تو پھر وہ نمازی شروع نہیں ہوگی. اچھا, شوہر نے تنہائی میں طلاق دے دی اور اس کا وہ اظہار بیوی سے نہیں کر رہا, کیا طلاق واقع ہو گئی؟ دیکھیں, اگر ویسے طلاق تو ہو جائے گی, لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ بیوی کو پھر کس طرح پتا چلا؟ اس نے بتایا ہوگا. میں نے چپکے سے یہ کام کر لیا. ہاں بہن, ایسی صورت تو یہ ہے. ابھی بعض سوالات مجھے آپ سے کریں, چونکہ آپ کے اپنے سوالات زیادہ تھا. یہ بھی پوچھنا تھا کہ کیا ایک دفعہ کہا تھا, 2 دفعہ کہا تھا یا 3 دفعہ کہا تھا. پھر مجھے یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کو کیسے پتا چلی یہ بات. لیکن ظاہر ہے آپ کے اپنے سوالات بہت زیادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ کسی ام المؤمنین کا نام ماریہ تھا. جی ہاں, حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ مشہور نام ہے. یہ ملک شام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ خدمت میں تھی. کوئی شوہر جو ہے بہت عرصے تک 6 سال 7 سال 8 سال جو ہے ملک سے باہر رہا اور وہ نہیں اس سے رابطہ ہوا اور بیوی نے خلا لے لیا کورٹ میں جا کر, اب وہ واپس آ گیا 6-7 سال کے بعد, تو خلا کینسل ہو جائے گا؟ دیکھیں, خلا کینسل تو بہرحال کیا ہوگا, خلا تو بہرحال ہو بھی نہیں سکتی. اس سلسلے میں لوگ غلط اصطلاح استعمال کرتے ہیں. گورنمنٹ کے یعنی کورٹ کی جانب سے فسخ نکاح ہوگا, پاسبل ہے یہ. تو اگر خلا کیا تو وہ تو ہوگی ہی نہیں. البتہ فسخ نکاح اس صورت میں ہو سکتا تھا اور ایسی صورت میں واپس رجوع ہو سکتا ہے, رجوع ہو جائے گا. جی اچھا, ایک کال لے لیں پھر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی, میں افضل بات کر رہا ہوں انڈیا سے. انڈیا سے افضل صاحب, کیا حال ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ. مجھے مفتی صاحب کو ذرا تو سوال کرنا, ذرا سا نہیں, بہت سا سوال کیجیے, مفتی صاحب بیٹھے اسی لیے. یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو میرے ابا جو تلاوت کرتے ہیں روز, تو وہ اکثر لگاتے ہیں قرآن میں, تو یہ جائز ہے؟ کیا لگاتے ہیں؟ اکثر لگاتے ہیں. اچھا اچھا. جی, اور یہ جو تلاوت بھی کرتے ہیں, جو جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا رہتا ہے وہاں پہ پورا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں بسم اللہ کی جگہ. جی ہاں, جو جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے تو پورا سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں ساتھ میں. اچھا چلیے. اور یہ بھی پوچھنا تھا کہ لینس لگا کے وضو ہو سکتا ہے؟ کیا لگا کے؟ سینٹ لگا کے, لینس لگا کے. اچھا ٹھیک ہے, حفاظت کے کرتے بات آپ کی بھائی. جی مفتی صاحب, یہ ہمارے ایک اور ماریہ کے فون آئے ہیں اور ماریہ نے بہت سی باتیں پوچھی ہیں. کہتی ہیں کہ جناب, بلکہ ماریہ سے پہلے ایک کال آئی تھی ہمارے ایک بھائی کی, انہوں نے کہا تھا کہ ایک آدمی بڑا فسق و فجور میں مبتلا ہے, گناہ کرتا ہے, سارے عیب اس میں موجود ہیں, اور اس کے بعد وہ توبہ کر کے نیکی کی طرف آ جاتا ہے, کیا اس کی توبہ قابل قبول ہوگی؟ لیکن ناظرین ایک وقفے کے بعد. رحمۃ اللہ وبرکاتہ, ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. آپ کو یاد ہوگا ہمارے بھائی کی کال تھی جو میں نے دوہرا دی تھی کہ گناہوں سے توبہ کی ہے, اب نیکی کی راہ پر چل نکلا ہے, کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ جی مفتی صاحب. بلا شبہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمانے والا, اور سچے دل سے جو بھی توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا, بار بار کرے بار بار قبول فرماتا. مگر یہ جو الفاظ کہتے ہیں وہ نیکی کی راہ میں نکل گیا, تو یہ عام طور پہ ایک اصطلاح کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. میں نے جو دیکھا بعض لوگ نیکی کی راہ میں نکلنے والے, ہوتا یہ ہے کہ وہ مختلف جگہوں پہ موٹر ویسٹ کرتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے پیچھے چلے جاتے ہیں. بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں, ماں باپ کے کیا حقوق ہے, ان سے صرف نظر کر جاتے ہیں. تو یہ میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی نیکی مقبول نہیں ہے کہ جس میں انسانوں پہ ظلم کرتا ہوا نیکی کی راہ میں نکل رہا ہو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے لیے قانون بنایا تھا کہ جو مجاہد بھی جہاد پر جائے گا وہ 3 ماہ بعد اپنے گھر پہ ضرور چکر لگائے گا تاکہ اس کے اہلیہ کے جو حقوق ہے وہ ادا کر دے. اچھا, ہمارے یہاں جو ایک کانسیپٹ آیا ہے, معاف کیجیے گا ناظرین, میں ایک ویسے ایک ضمنی سوال کر رہا ہوں. کانسیپٹ جو ہمارے یہاں نیکی کا آیا ہے کہ ایک صاحب نے نیکی کا طریقہ ہی اختیار کیا, وہ قبرستان میں بیٹھ گئے جا کر اللہ اللہ کر رہے ہیں. ایک سال جو وہ پہاڑی پہ چڑھ گئے اور وہ 15 دن تک پہاڑی پر رہتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مجاہدہ ہے یہ نفس کشی کے لیے بہت ضروری ہے. کیا اس قسم کا یہ جو خانقاہی, معاف کی جگہ ناظرین اصل میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں, اور اقبال کا اس پہ ایک شعر بھی ہے کہ معاملے ہے نازک جو تیری رضا ہو تو کر, کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریقہ خانقاہی. یہ طریقہ خانقاہی صحیح ہے؟ میرے طریقے خانقاہی کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر پیچھے اس کے حقوق وغیرہ تلف نہیں کرتا کسی کے, اور سارے کے سارے معاملات درست طریقے سے ہو رہے ہیں,
تو پھر تو کرنا میں حرج نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے آپ نے تحمل سے اختیار فرمایا اور غار حرا میں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے 6 ماہ تک کا پیریڈ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارا. 3 4 دن تک آپ گھر پہ نہیں آتے تھے. کھانا بھی جو ہے آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین محسنہ اسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا لے کے جایا کرتے تھے. تو اگر پیچھے کسی کے حقوق تلف نہیں ہوتے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ یہ ہے کہ امت کو ضرورت ہے اور آپ سائڈ میں بیٹھ گئے ہیں تو یہ اس کے لیے جو واقعی لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. ایک عام آدمی ہے وہ تبلیغ بھی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے تو یہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن وہ عالم اسلام ہے اور تبلیغ کر سکتا ہے دین کی. ایسی صورت میں وہ امت کو فتنوں میں چھوڑ کے خود وہاں پہ چلا جائے تو اس کو ناپسند کیا گیا ہے. ابھی اسفرائینی رحمۃ اللہ تعالی ایک مرتبہ پہاڑوں پر تھے تو ان کو اطلاع ملی کہ امت کے اندر بدعتیں پھیل رہی ہیں اور اسلام کی نئی نئی تشریحات کی جا رہی ہیں, نئی نئی باتیں نکالی جا رہی ہیں. تو وہ وہاں پر صوفیوں کے پاس آئے اور کہا کہ یا اکلت الحشیش انتم ہاہنا و امت رسول اللہ فی الفتنہ, اے گھاس کھانے والوں تم لوگ یہاں پر بیٹھ کے عبادتوں میں لگے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو فتنے میں ہے. تو آپ عالم تھے, آ کے پھر آپ نے ان جو غلط اسلام میں باتیں داخل کر رہے تھے ان لوگوں کو خوب آپ نے رد فرمایا. تو اگر امت کو ضرورت ہے ایسے شخص کی تو وہ اس کے لیے جانا جائز نہیں ہے, اور امت کو ضرورت نہیں ہے یعنی وہ فائدہ نہیں پہنچانے کی صلاحیت رکھتا تو البتہ یہ ہے کہ خود اپنا کام اس کا چل جاتا ہے تو وہ جا سکتا ہے. اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کو ابھی علم کی ضرورت ہے, ابھی اس نے نماز روزے اور دیگر مسائل سیکھے نہیں ہے, اب وہ جا کے سائڈ میں بیٹھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی جانا جائز نہیں, کہ اس کے لیے حکم ہے کہ پہلے عبادت سیکھے اس کے بعد پھر اس کو جا کے کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر امت فتنے میں مبتلا ہو جائے اور دین میں اگر بگاڑ پیدا ہونے لگے تو علماء کرام کو, علماء حق کو, علماء کرام کو متحرک ہو جانا چاہیے. یہ تو حدیث کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب حق بولنے کا موقع ہو اور عالم اپنے علم کو چھپائے اور حق بات کو ظاہر نہ کرے تو وہ گونگا شیطان ہے. ناظرین محترم, بات ملٹی پلائی ہو کے بہت دور بہت لوگوں تک پہنچ گئی ہے. جب امت فتنے کا شکار ہو جائے تو اصل ذمہ داری علماء دین کی ہوتی ہے, جو دین کو سمجھتے ہیں, جو دین کو جانتے ہیں. ان کے فرائض کئی گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ایسی صورت میں کوئی مصلحت کام نہیں آتی, ایسی صورت میں کوئی راہ فرار اختیار نہیں کی جا سکتی. یہ علماء کرام کے لیے ایک پیغام ہے, یا علماء مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, ظاہر میں طفل مکتب بھی نہیں ہوں. ایک کال لینا چاہتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شہزاد تنہا بول رہا ہوں کراچی سے. جی فرمائیے شہزاد صاحب. میں مفتی صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ استخارے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اچھا, آیا استخارہ خود کیا جا سکتا ہے یا کسی کے ذریعے کرایا جا سکتا ہے؟ کہ قرآن سورت کی روشنی میں کیا حکم؟ اچھا ٹھیک ہے جناب صاحب, بہت شکریہ آپ نے کال کرنے کا. بات کرتے ہیں ابھی. اچھا, یہ ماریا کے سوالات آئے ہیں بہت سارے. ایک کال اور آ گئی ہے ماریا, معاف کرنا, یہ تمہارے سوالوں کے درمیان میں کالز بہت زیادہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے, دعائیں. اچھا, میرا کوشچن ہے, چھوٹی بہن ہے میری, اس کو ڈائیورس ہوئی ہے تو لکھ کے بھی دی ہے انہوں نے, تو زبانی بھی دی ہے, 3 دفعہ تو دیا انہوں نے اور 3 دفعہ لکھ کے بھی دے دیے. تو اب ان کے 2 بچے ہیں تو اس کو مطلب ہے کہ افسوس ہے تو وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ اب تو افسوس ہوگا, اب تو افسوس ہوگا. بالکل. اور اتنی زیادتیاں نہیں, یہی ہوتا ہے. مطلب اسی لیے ہم بار بار اس پروگرام میں کہتے ہیں کہ خدا کے بندوں, فیصلہ کرنے سے پہلے سوچو کہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے. تو جو ہم